وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ احسان کر تو ان پر محسن تیرے یہی ہیں، احسان کر تو ان پر محسن تیرے یہی ہیں، اولاد ہے تو ان کی جنت کا راستہ یہی ہے۔ احسان کر تو ان پر، احسان کر تو ان پر محسن تیرے یہی ہیں، اولاد ہے تو ان کی جنت کا راستہ یہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا، اور لوگوں اپنے والدین کو اف تک نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنے والدین پر احسان کرو اور اپنے اقرباء پر احسان کرو، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو۔ ہمارے معاشرے میں آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے، ایک، ہم لوگوں میں علم دین کم ہے، اور بعض جگہ تو علم دین کا نام و نشان ہی نہیں، بس بظاہر ہم کلمہ توحید کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہمارے دین میں ایسا نہیں کہ ہم مسلمان محسوس ہوں۔ اور جب علم دین نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، تو پھر جس چیز کی کمی ہمارے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس کھیتی میں کاشتکاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں پورے کا پورا جسم عطا کیا، اس میں کچھ کمی نہیں رکھی۔ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا۔ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ محتاج وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پیر نہ ہوں، اس بیچارے کو چل کے جانے کا مسئلہ، اٹھا کر کھانے کا مسئلہ، محتاج ہی ہے۔ مگر اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی دیے، پیر بھی دیے، آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، ناک بھی دی، منہ بھی دیا، بولنے کی سقط دی، سننے کی سقط دی، دیکھنے کی سقط دی۔ اگر اللہ نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ کا اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہم السلام کے التجا کے بعد ہمیں اس امت یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ ان پر ہم جو احسان کریں گے، ہم نے جو ان کا احسان اتارنا ہے وہ اس طریقے سے اتارنا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک آپ پر درود بھیجتا ہوں، کیا اتنا ہی کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں اتنا ہی درود ہونا چاہیے۔ اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد
اگلا کیا ہے؟ علماء کا احسان ماننا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں تک کلمے کو پہنچایا. سب سے پہلے اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، چوتھے نمبر پہ علماء اعظام کا. اور اس کے بعد اپنے والدین پر احسان کرنا چاہیے. کس وجہ سے؟ یقین جانیں کہ ہم لوگ بڑے ہی نرم و گداز بستر پر بڑی تسلی کے ساتھ آرام فرما ہوتے ہیں. صبح ہوتے ہی ہمارے والدین گھر سے نکلتے ہیں، سارا دن تپتی دھوپ ہے یا ٹھٹھرتی سردی ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، تیز ہوا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، کچھ بھی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. میرا بیٹا سکون سے زندگی گزار سکے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی بولنے کی طاقت آتی ہے اپنے باپ کے سامنے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم اس حد تک پہنچتے ہیں کہ 4 پیسے اگر باپ نے کما کر ہمیں پال لیا، 2 پیسے ہم بھی کما لیتے ہیں، تو ہم اپنے باپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے میرے بھائی کے لیے کیا کیا؟ میری بہن کے لیے کیا کیا؟ ابے ظالم آدمی، اتنا بھی خبر نہیں کہ اتنا بڑا کڑیل جوان ہو چکا ہے، اتنا پختہ انسان بن چکا ہے کہ آج اگر تو مزدوری کرنا چاہے مزدوری کر سکتا ہے. اتنا طاقتور جوان بن چکا ہے کہ آج تو اگر کسی دیوار کو گرانا چاہے دیوار کو گرا دے، تو کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالے اسے سونا بنا دے. اور آج تو یہ سوال کرتا ہے کہ ابا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تیری حیثیت ہی کیا تھی؟ ایک گندا قطرہ، اللہ کے یہی فرمان ہے، من نطفۃ خلقہ، کہ میں نے تجھے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا. اور گندے قطرے سے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ دنیا میں بھیجا. جب تجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، کیا تو اپنی مرضی سے اٹھ کر بھی بیٹھ سکتا تھا؟ کروٹ بدل سکتا تھا؟ کھا پی سکتا تھا؟ وہاں محنت تیرے باپ کی تھی جس کی وجہ سے تو اٹھ کر بیٹھنے لگا، کھانے پینے لگا، بولنے لگا، چلنے پھرنے لگا، آج کمانے کے لائق ہوا تو سوال کرتا ہے. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن کماتا ہوں، کما کر جو گھر لاتا ہوں میرے والد مجھ سے لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری کمائی پر تیرا حق نہیں، تیرے والد کا حق ہے. تیرے بیٹے کی کمائی پر تیرا حق ہے. اور آج باپ نے کما کما کر اتنا بڑا کر دیا، خود باپ کو کچھ دے تو سکتا نہیں، بکواس کرنے میں باز نہیں آتا. اتنا بھی سوچنا گوارا نہیں کرتا کہ اتنا بڑا جسم میرا بن گیا، اتنا ہٹا کٹا میں ہو گیا، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، میں کمانے لائق ہو گیا، اب 4 پیسے میں کما کر لاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو پالتا ہوں، اور باپ کے سامنے کیا کہتا ہوں؟ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اگر یہی سوال تیرا بیٹا تجھ سے کرے تو کیا کہے گا؟ صرف ایک طرفہ سوچ کہ تو نے کیا کیا، میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، کبھی یہ بھی سوچ. بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ابا کرے گا میں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، جب ابا نہیں کرے گا مجھے کھانا پڑے گا کما کر، تو پھر ابے نے میرے لیے کیا کیا. یعنی ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پیدا تو ہوئے، اللہ کی رضا سے ہوئے، اور اس کے بعد اتنے بڑے ہو گئے، باپ کما کما کے کھلاتا رہا، اب میرے بچوں کو بھی میرا باپ کھلائے، میرے بچوں کے بچوں کو بھی میرا باپ کھلائے. اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. اگر یاد ہو اپنا بچپن کسی کو، کیا کسی چیز کی ہمارے ماں باپ نے ہمیں کمی ہونے دی تھی؟
اور آج یہ وقت کا جو پہیہ ہے نا، گھوم کے اسی جگہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے بچہ ضد کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اپنے بچوں کی بھی ضد مانتا ہے، اپنے والد کی بھی ضد مانتا ہے۔ یہ والد ایک دن بچہ تھا، اس وقت یہ ضد کرتا تھا، اب یہ پہیہ گھوم کر دوبارہ اس لحج پر آ گیا، اور اب یہ بھی ضد کرنے لگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابا اچھا ہے کہ ضد ہی کرتا رہتا ہے، جس بات پہ کہو اسی پہ اٹک جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بھائی کل جب تو کہتا تھا اس وقت تو وہ کرتا تھا، آج جب اس کی باری آئی اس وقت ہمارے ماتھے پر شکن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ اگر باپ یہی سوچ لے نا کہ یہ مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، میرا کیا مرے جیے، تو یقین کریں کہ جیسے بڑے بن ٹھن کے یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں نا، اپنے پہننے کے کپڑے بھی خرید نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے چھوڑ دیا کہ یہ تو دنیا کی زینت ہے، میری آخرت میں کام تو آنے والی چیز نہیں ہے۔ مگر اس نے پڑھایا لکھایا، پڑھ لکھ نہیں سکا تو ہنر سکھایا، تیرے ہاتھوں کو سونے کا بنا دیا، تیری زبان کو ہیرے کا بنا دیا کہ تو بولے اور تیرے پاس لوگ آئیں، تیرے ہنر سے فائدہ اٹھا کر جائیں، تیرے علم سے فائدہ اٹھا کر جائیں۔ یہ کس کی محنت تھی، تیری یا تیرے باپ کی؟ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اس ماں کی دعا ہے جو گھر میں بیٹھ کر مجھے پالتی رہی۔ اس باپ کو چھوڑ دیا، اس نے کوئی دعا نہیں دی۔ بعض اوقات تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ماں بد دعا دیتی نہیں، باپ سے دعا لو۔ باپ تو میرے خیال میں ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، اللہ اسے غرق کرنا۔ لکھتے ہوئے ہمیں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ ماں بد دعا دیتی نہیں، باپ سے دعا لو۔ جتنی دقتیں جتنی مشقتیں باپ اٹھاتا ہے، ماں تو صرف گھر میں بیٹھتی ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس وجہ سے رکھی؟ کہ اس نے بڑی تکلیف دیکھ کر ہمیں پیدا کیا، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ نے اس کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ مگر باپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوسط ابواب الجنہ، کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے۔ اگر اسے راضی کر لو گے جنت کو حاصل کر لو گے، نہیں تو یہ اس طرح ہے کہ ہم نے ایک مکان لیا، مکان چاروں طرف سے بند ہے، ہم نے وہ خرید لیا، ہمارے نام اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کس فائدے کا وہ مکان ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس مکان کا جب اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے؟ ہم ماں کی خدمت کریں، اس کے پیر دھو کر پئیں، اس کی کنگھی کریں، اس کی جوئیں نکالیں، سب کچھ کریں، اپنی جنت ہم نے حاصل کر لی، مگر جنت کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ باپ کا تو ہم نے کچھ سوچا نہیں، باپ کے بارے میں تو سوچا نہیں۔ شام کو ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اماں میری ٹانگوں میں درد ہے، میں آرام کر رہا ہوں۔ وہ جو سارا دن میری ٹانگوں میں کھیل کی وجہ سے درد ہے، جو سارا دن مشقت کر کے آیا، اس کا پوچھا تک نہیں۔ یہ بھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے پیر کو دبا لیں جا کے۔ اور جب وہ اتنی مشقتوں کے بعد اس حد تک پہنچاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ماں بد دعا دیتی نہیں، باپ سے دعا لو۔ اس وقت ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ اور جب تک اولاد اپنی کامیابی کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کو باقاعدہ نہیں کرے گا، یقین کریں کہ پیر و مرشد ہی یہی ہیں۔ اگر اپنے پیر و مرشد کی اتنی خدمت نہیں کریں گے تو دنیا میں کہیں پہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق پر صحیح معنوں میں چلنے والا، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔